السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہ عمل ہے جس سے کوئی بھی پیر، جس سے کوئی بھی بندہ عام طور پر شناخت کرتا ہے۔ آپ جس کے پاس جاتے ہیں کہ آیا کہ اس کے اوپر جن ہے، جادو ہے یا کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ وہ بہترین عمل ہے جس کو آپ کر کے اپنے گھر پہ بھی اپنا خود دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ کسی پر مرض ہے یا نہیں ہے، کسی پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر آج کل جگہ جگہ جعلی پیروں کی بھرمار ہو چکی ہے، تو جس شخص کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے اس کا بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس پر جن جادو ہیں، کسی کو بولتے ہیں بندش ہے۔ تو آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر آپ اس عمل سے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ پر یا آپ کے بچے پر یا کسی پر جنات ہیں، جادو ہیں یا کچھ ہے بھی یا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی مریض ہے اگر تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے اثرات ہیں یا پھر اس کو جسمانی مرض ہے، میڈیکل کا ایشو ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ قاری محمد طاہر کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ برائے شناخت مرض کی، مرد یا عورت کا 24 گھنٹے کا پہنا ہوا کرتا یا قمیض جس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا نہ پہنا ہو، صرف کرتا ہو، کرتے کے اوپر جو چاہے پہنے، اس کے نیچے نہ پہنا ہو، اس کرتے کو بالش سے ناپ لیں اور نشان لگا لیں، پھر اس کپڑے پر مندرجہ ذیل آیات قرآنی پڑھ کر دم کریں اور 15 سے 20 منٹ تک اس کپڑے کو رکھا رہنے دیں۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو بالش سے یا ناپنے والی کسی بھی چیز سے اس کو ناپیں۔ اگر کپڑا 1 انگل گھٹے چھوٹا ہو جائے، یعنی کہ 1 انچ چھوٹا ہو جائے یا بڑا ہو جائے، تو اس مریض پر حمزات کا اثر ہے، اور اگر 2 انچ چھوٹا یا بڑا ہو تو شیطان کا اثر ہے، 3 یا 4 انچ چھوٹا یا بڑا ہو جائے تو اس پر سحر یعنی جادو ہے۔ اسی کے مطابق اس کا علاج کیا جائے، اور اگر کپڑا پہلے ناپ کی طرح کے برابر ہے، یعنی جیسے پہلے ناپ تھا ویسا ہی ہے، تو اس بندے پر مرض ہے اور یہ کسی حکیم یا میڈیکل سے علاج کروائے۔ یہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ ہر بندہ اس عمل کے ذریعے اپنی شناخت کروا سکتا ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر کچھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ جو چیزیں دم کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 3 دفعہ دم کرنا ہے اس کپڑے کے اوپر۔ دوسرے نمبر پر آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر سورہ والصافات من طین لازب تک 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور چوتھے نمبر پر سورۃ جن شروع سے لے کر شطوطا تک 1 بار پڑھ کر کپڑے پر دم کرنی ہے۔ سورۃ جن کی یہ آیات دم کرنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص آخر تک 1 مرتبہ پڑھ کر دم کرنی ہے، اور سورۃ الفلق 1 مرتبہ دم کرنی ہے، اور سورۃ الناس بھی 1 مرتبہ دم کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ چیزیں آپ دم کر لیں تو سورۃ الاعراف جو کہ نام سپارے کے اندر ہے، اس کی یہ آیت بھی آپ نے 1 مرتبہ دم کرنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ دم کر لیں تو اس کپڑے کے اوپر پڑھ کر دم کریں، اور 15 منٹ تک اس کپڑے کو رکھا رہنے دیں، اور اس کے بعد آپ نے اس کپڑے کو ناپنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ آیا اس شخص پر جنات ہیں یا جادو ہیں یا کیا ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرا عمل ہے، مرض کو پہچاننے کا، اسیب ہے، سحر ہے، جن معلوم کرنے کا طریقہ۔ مریض کا ایسا کپڑا لیں جس میں اس نے رات گزاری ہو، پہلے اس کپڑے کو گز یا بالش سے ناپ لیں، اس کپڑے پر نشان لگا دیں، پھر مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر کپڑے کو دم کریں۔ تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اس کپڑے کو دوبارہ سے ناپیں۔ اگر کپڑا بڑھ جائے تو بیماری شیاطین کے اثر سے ہے، اور اگر گھٹ جائے تو بیماری جن، سحر یا جادو کے سبب ہے، اور اگر کپڑا سابقہ ناپ کے برابر رہے تو مرض جسمانی ہے۔ وہ جو چیزیں دم کرنی ہیں کپڑے کے اوپر وہ یہ 5 چیزیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آخر 1 مرتبہ آپ نے پوری پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ والصافات من طین لازب تک 1 بار، سورہ جن شروع سے شطوطا تک، پہلا شطوطا ہوتا ہے یہ، اس کو 1 بار پڑھنا ہے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو بھی 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ جنات اور جادو کا معلوم کرنے کا یہ دوسرا عمل ہے۔
اسی طرح یہ تیسرا عمل ہے مریض کا حال معلوم کرنا، یعنی کہ یہ دیکھنا کہ آیا کسی پر جنات ہیں، جادو ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مریض کا حال معلوم کرنا چاہ رہے ہوں تو مدرجہ ذیل قرآنی آیات پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ اگر مریض کا جو مرض ہے وہ بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے اس پر آسیب ہے، اور اگر بالکل کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے جادو ہے، اور اگر اس مریض پر جیسے مرض تھا ویسا ہی رہے تو اس کا مطلب ہے اس پر کوئی بیماری ہے۔ وہ آیات یہ ہیں: سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ الکافرون 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الفلق 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الناس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ کسی بھی مریض پر جس پر آپ کو شک ہو کہ اس پر جنات یا جادو کا اثر ہے، اس کے پاس بیٹھ کر یہ چیزیں 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ اگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک اس کو دیکھیں کہ آیا اس کی تکلیف میں شدت آئی ہے یا صحیح ہو گئی ہے۔ اگر تو اس کی جو مرض ہے اس کے اندر زیادتی ہو گئی ہے، یعنی مرض بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پر جنات کا اثر ہے، اور اگر کم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب اس پر جادو ہے۔ اسی طرح مرض معلوم کرنے کا یہ چوتھا طریقہ ہے، مریض کے پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک ایک دھاگا ناپ لیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، درود شریف کے بعد سورۃ المزمل 7 بار پڑھیں، اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس دھاگے پر ناپ دیں۔ اور دھاگا اگر چھوٹا ہو جائے تو شیاطین کے اثر سے بیماری ہے، اور اگر دھاگا لمبا ہو جائے تو سحر یا جنات کا اثر ہے، اور اگر دھاگا قد کے برابر رہے تو جسمانی مرض ہے۔ یہ مرض معلوم کرنے کا چوتھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان چاروں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو آپ ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اس بندے پر جنات ہیں، جادو ہیں، یا بندش ہے، یا کوئی اثرات ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کوئی آیات اور اس طرح کی چیزیں پڑھیں تو ان کے ادائیگی تلفظ آپ صحیح کر لیا کریں، تاکہ آپ کو پڑھتے وقت جب آپ پڑھیں تو ان چیزوں کا اثر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔